السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس کلپ کو سنیں۔ جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا، اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا، اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگیں۔ عطاری صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر جعدہ بن اشش کو استعمال کرتے ہوئے یزید نے پہنچایا، اور امام حسن کا جو قاتل ہے وہ یزید ہے۔ یزید نے امام حسن علیہ السلام کا قتل کیا۔ تو میرا سوال ہے کہ یزید نے اگر امام حسن کو زہر دیا، ان کو قتل کیا، تو یزید ٹھہرا قاتل، تو ایک قاتل آل رسول کو اسلامی حکومت کا بادشاہ بنا دینا کیا یہ صحیح ہے؟ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو خلیفہ بنانے کی کوشش نہیں کی؟ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے، تاریخ خلدون میں لکھا ہے، اسی طرح جتنی بھی کتابیں اہل سنت کی ہے تاریخ کے حوالے سے، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی، پورا زور لگایا، لوگوں سے بیعت لی، تلوار کے زور پر، خزانوں کے زور پر، ہر طرح کی ممکن کوشش کر کے یزید کو خلیفہ بنا کر معاویہ بن ابی سفیان نے دنیا کو الوداع کیا۔ تو کیا آل رسول کے قاتل کو سزا دینے کے بجائے اس طرح کی جزا دینا صحیح ہے، انصاف ہے؟ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے انصاف کیا کہ قاتل آل رسول کو، قاتل امام حسن کو حکومت سونپ دی، اتھارٹی پہنچا دی اور طاقتیں عطا کر دی؟ تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسن کا قتل کیا، جب بدبخت یزید پلید تخت تو سلطنت سوال پر معاویہ بن ابی سفیان پر اٹھتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ ایک قاتل حسن کو کیسے اس نے حکومت سونپ دی، خلافت عطا کر دی، بادشاہت پر بٹھا دیا؟ مگر میں عرض کروں گا کہ اس سوال کا جواب دنیا بھر کے تمام دعوت مروانی چاہ کر بھی نہیں دے سکتے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے قتل حسن کے بنا پر یزید کو کوئی سزا دی ہو۔ سزا تو دور کی بات میاں، صرف جزا ہی جزا یزید کو ملی ہے اپنے باپ کی طرف سے۔ مگر ایک بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کا قاتل ہرگز ہرگز یزید نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہے۔ میں کچھ کتب اہل سنت سے دلائل دینا چاہتا ہوں، ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ امام حسن کو قتل یزید نے نہیں بلکہ یزید کے باپ معاویہ بن ابی سفیان نے کیا، جعدہ بن اشعث کو استعمال کر کے، بہکا کر، گمراہ کر کے، انہیں مجبور کر کے۔ میں کتب اہل سنت کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھیں کہ پہلی کتاب کا حوالہ میں دینے لگا ہوں کہ سیر الاولیاء، جس کے مصنف ہے سید محمد بن مبارک کرمانی۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جعدہ بن اشعث کو بہکا کر، لالچ دے کر امام حسن کو زہر دیا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ دوسری کتاب ہے جواہر المطالب فی مناقب امام علی بن ابی طالب، جس کے مصنف ہے شمس الدین محمد بن احمد دمشقی شافعی۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 209 سے لے کے 210 تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا پورا ہاتھ تھا امام حسن کو زہر دینے میں۔ تیسری کتاب ہے امام حسن اور خلافت راشدہ، تالیف مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 194 سے لے کے 195 تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کس طرح سے زہر امام حسن کو دے کر شہید کیا۔ چوتھی کتاب ہے تذکرۃ الخواص، تالیف علامہ سبط بن جوزی، جس کا ترجمہ مولانا صفدر حسین نجفی نے کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 241 سے لے کے 242 تک آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ 5ویں کتاب ہے شواہد النبوہ، اس کے مصنف علامہ عبد الرحمن جامی ہے۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 203 پر لکھا ہے کہ معاویہ کا ہاتھ تھا امام حسن کی شہادت اور ان کو زہر دینے میں۔ 6ٹھی کتاب ہے تاریخ ابو الفرا، اس کے مصنف ہے علامہ امام عبد الدین، جس کے صفحے نمبر 124 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور ان کو شہید کیا۔ 7ویں کتاب ہے امام پاک اور یزید پلید، علامہ محمد شفیع اکاڑوی اس کتاب کے مصنف ہے، جس کے صفحے نمبر 188 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے معاویہ نے امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا۔ 8ویں کتاب ہے تاریخ مسعودی مروج الذہب و معاون الجواہر، جس کے صفحے نمبر 363 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا۔ کتب اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے، مورخین اہل سنت سے ثابت ہوا کہ یزید بن معاویہ امام حسن علیہ السلام کا قاتل نہیں اکیلا، بلکہ معاویہ بن ابی سفیان تھا اور اس کے حواری تھے، اور جعدہ بن اشعث جو معاویہ کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اس نے یہ معاویہ کے حکم پر امام حسن کو زہر دیا کہ جس کے بنا پر امام حسن شہید ہو گئے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا تمام بنو امیہ، بنو عباسیہ کے زرخریز مولویوں سے، غلاموں سے، نوکروں سے کہ تم پورا زور لگا دو قاتل اہل بیت کو چھپانے کے لیے۔ یاد رکھنا دنیا دیکھے گی کہ جن ظالموں کو تم نے اسلام کا ہیرو بنایا ہوا ہے وہ ظالمین اسلام کے ہیرو نہیں، بلکہ وہ 1400 سال پہلے کے دہشت گرد اور آتنکواد ہے۔ بس آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام مسلمانوں تک پہنچائے اور حق اور باطل میں کیا فرق ہے وہ دنیا دیکھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔